واقعہ اصحاب فیل۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے 55 دن پہلے ایک واقعہ پیش آیا جو کہ اصحاب فیل کا واقعہ کہلاتا ہے۔ اس وقت شاہ حبشہ کی طرف سے ابرہہ یمن کا گورنر تھا۔ اس نے شہر صنعا میں ایک کلیسا بنوایا اور شاہ حبشہ کو لکھا کہ میں نے ایک شاندار کلیسا بنوایا ہے۔ میں کوشش کر رہا ہوں کہ عرب کے لوگ آئندہ خانہ کعبہ کو چھوڑ کر یہاں حج اور طواف کے لیے آئیں۔ اس مقصد کے لیے اس نے ہر طرف عرب کے قبائل اور سرزمین حجاز میں بہت سے مبلغ بھیجے۔ عربوں نے جو مکہ اور کعبہ کے ساتھ شدید لگاؤ رکھتے تھے اور اسے ابراہیم خلیل اللہ کے آثار میں سے جانتے تھے، اس سے خطرہ محسوس کیا۔ بعض روایات کے مطابق ہے کہ عرب کے ایک گروہ نے وہاں جا کر مخفی طور پر اس گرجے کو آگ لگا دی۔ ایک اور روایت کے مطابق بعض نے اسے مخفی طور پر گندا اور ملوث کر دیا، اور اس طرح سے انہوں نے ابرہہ کی دعوت پر شدید رد عمل کا مظاہرہ کیا۔ ابرہہ شدید آگ بگولا ہوا اور اس نے قسم کھائی کہ کعبہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا اور کعبے کو ویران کر دے گا۔ چنانچہ وہ ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ، جن میں سے کچھ لوگ ہاتھیوں پر سوار تھے، مکہ کی طرف روانہ ہوا اور مکہ سے 2 میل فاصلے پر مخمس کے مکان پر جا اترا اور ایک سردار کو حکم دیا کہ اہل مکہ سے چھیڑ چھاڑ شروع کر دے۔ چنانچہ وہ قبیلہ قریش کے اونٹ اور بھیڑ بکریوں کو ہانک لایا، جس میں سے 200 اونٹ حضرت عبد المطلب کے بھی تھے۔ ابرہہ نے اپنے قاصد کو مکے کے اندر بھیجا اور اس سے کہا کہ رئیس مکہ کو تلاش کرے۔ جب قاصد نے رئیس مکہ کے بارے میں دریافت کیا تو سب سے پہلے حضرت عبد المطلب کی طرف رہنمائی کی۔ ابرہہ کے قاصد نے حضرت عبد المطلب سے کہا کہ تمہیں میرے ساتھ ابرہہ کے پاس چلنا پڑے گا۔ جب حضرت عبد المطلب ابرہہ کے دربار میں داخل ہوئے تو وہ آپ کے بلند قد، حسین چہرے اور حد سے زیادہ رعب اور دبدبہ کو دیکھ کر سخت متاثر ہوا، یہاں تک کہ ابرہہ ان کے احترام میں اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور زمین پر بیٹھ گیا اور حضرت عبد المطلب کو اپنے پہلو میں بٹھا لیا، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ انہیں اپنے ساتھ تخت پر بٹھائے۔ اس کے بعد اس نے اپنے مترجم سے کہا، ان سے پوچھو کہ یہ کیا چاہتے ہیں۔ حضرت عبد المطلب نے کہا کہ میرے اونٹ واپس کر دو۔ ابرہہ بہت حیران ہوا اور کہنے لگا، تمہیں اونٹوں کی تو فکر ہے، مگر خانہ کعبہ جو کہ تمہارا اور تمہارے آباء و اجداد کا دین ہے، جسے میں ڈھانے آیا ہوں، اس کا نام تک نہیں لے رہے۔ حضرت عبد المطلب نے کہا، میں اونٹوں کا مالک ہوں، خانہ کعبہ کا بھی ایک مالک ہے، وہ خود اپنے گھر کو بچا لے گا۔ اس بات نے ابرہہ کو ہلا کر رکھ دیا اور وہ سوچ میں پڑ گیا اور پھر بولا کہ خانہ کعبہ کو مجھ سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ حضرت عبد المطلب بولے، پھر تم جانو اور اللہ جانے۔ اور پھر آپ مکہ کی طرف آئے اور لوگوں کو اطلاع دی کہ وہ پہاڑوں میں پناہ گزین ہو جائیں، اور آپ خود ایک گروہ کے ساتھ خانہ کعبہ کی طرف آئے تاکہ دعا کریں اور مدد طلب کریں۔ آپ نے خانہ کعبہ کے دروازے کو پکڑ کر دعا کی، اے اللہ، بندہ اپنے گھر کو بچایا کرتا ہے، تو بھی اپنے گھر کو بچا۔ ایسا نہ ہو کہ ان کی صلیب اور ان کی تدبیر تیری تدبیر پہ غالب آ جائے، اور اگر تو ہمارے قبلہ کو ان پہ چھوڑنے لگا ہے تو حکم کر جو تو چاہتا ہے۔ ادھر حضرت عبد المطلب یہ دعا کر کے اپنے ساتھیوں سمیت پہاڑوں کے دروں میں پناہ گزین ہوئے۔ ادھر صبح ہوتے ہی ابرہہ نے اپنے ہاتھیوں اور فوجی لشکر کو لیا اور ایک ہاتھی جس کا نام محمود تھا پر سوار ہوا اور خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے نکلا۔ جب وہ اپنے ہاتھی کا رخ خانہ کعبہ کی طرف کرتا تو وہ رک جاتا۔
ابرہہ ہاتھی پر جتنا بھی دباؤ ڈالتا تھا وہ آگے نہ بڑھتا تھا، لیکن جب وہ اس کا رخ دوسری طرف کرتا تھا تو وہ فوراً چل پڑتا تھا۔ ابرہہ اس وقت سے سخت معتجب ہوا اور حیرت میں ڈوب گیا۔ اسی اثنا میں سمندر کی طرف سے ابابیلوں کے غول اور جھنڈ کے جھنڈ آن پہنچے، جن میں سے ہر ایک کے پاس 3 کنکریاں تھیں، ایک چونچ میں اور 2 پنجوں میں، جو تقریباً چنے کے دانے کے برابر تھیں۔ انہوں نے یہ کنکریاں ابرہہ کے لشکر پر برسانی شروع کر دیں۔ یہ کنکریاں جس کسی کو لگیں وہ ہلاک ہو جاتا۔ اور بعد نے یہ کہا ہے کہ یہ کنکریاں ان کے بدن پر جہاں بھی لگتیں سوراخ کر دیتی تھیں اور دوسری طرف نکل جاتی تھیں۔ اس وقت ابرہہ کے لشکر پر ایک عجیب و غریب وحشت طاری ہو گئی۔ جو زندہ بچے وہ بھاگ کھڑے ہوئے۔ ایک پتھر خود ابرہہ کے آ کر لگا اور وہ زخمی ہو گیا۔ اس کو شہر صنعا کی طرف واپس لے گئے اور وہاں جا کر وہ ہلاک ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی اور سارا عالم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے منور ہو گیا۔ لہذا بہت سے لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ ان دونوں واقعات کے درمیان ایک رابطہ موجود تھا۔ اس عظیم حادثے کی اس قدر اہمیت بھی تھی کہ اس سال کا نام عام الفیل یعنی ہاتھی کا سال رکھا گیا، اور یہ عربوں کی تاریخ کا عظیم واقعہ تھا۔ یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا پیش خیمہ تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین میں اسی خانہ کعبہ کی تعظیم، اسی کے حج اور اسی کی طرف نماز کا حکم ہوا۔